العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز علماء کرام اور حاضر بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ میں جب اس مسجد میں آتا ہوں تو دوہری خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جہاں عبادت گاہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہیں ایک عظیم تربیت گاہ اور تعلیم گاہ بھی ہے۔ میں تو اس سلسلے میں چارکوٹ، آپ کے گاندھی نگر اور یکتا نگر تک لے کر کے سارے بھائیوں کو میں شاباشی دیتا ہوں کہ ایمان و دین کی برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اصلاح العلوم میں بھیج کر کے انہیں دین کی تعلیم دلاتے ہیں۔ میں اپنے امیر محترم صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بمبئی کہ جتنے مساجد اپنی جماعت کے ہیں ان میں ترغیب دیا جائے کہ مکتب قائم ہو، جہاں بچوں کو نماز کے طور طریقے اس کی دعائیں حاصل ہو سکیں۔ الحمدللہ یہاں کے مسجد میں کم سے کم 500-600 بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے باشندوں کو اس کی توفیق دے کہ جس ایمان کی دولت یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، میرے بھائیوں، آپ احساس کمتری کے نہ شکار ہوں۔ ایمان آپ کے پاس ہے، اس لیے آپ پوری دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں کتنے محترم قوم ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی قیمت کو پہچانیے۔ آپ کتنے بڑے خزانے کے مالک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے، لیکن یہ بڑا عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کے ایمان والے بندے موجود رہیں گے۔ ایک مومن بھی جب تک دنیا میں موجود ہوگا تو اس کی ایمان کی برکت یہ ہے کہ یہ آسمان ایسے ہی جمع رہے گا اور زمین ایسی ہرے بھرے سبزی اگاتی رہے گی اور پہاڑ جمے رہیں گے۔ آپ کے ایمان کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے۔ لوگوں کی طرف سے آپ پہ ظلم ہو، ان کی طرف سے جبر ہو، میرے بھائیوں، آپ کے نبی نے یہ کہا ہے، آپ کے نبی پر ایسے ظلم جب ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ایمان جیسی دولت کو سامنے رکھ کر کے اس ظلم کو پہلے سے ٹھکرا دینے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی ایمان کی احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یہ مگن ہے کہ ہم تو بڑے ہی دولت مند آزاد حکومت ہماری سربراہی مسلمان کہیں کے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ڈینگے مار لیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ آپ کی ایمان کی برکت سے یہ زندہ رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میری امت ایک بھی مومن جب تک موجود دنیا میں رہے گا، یہ زمین ایسی ہی چلتی رہے گی، یہ دنیا باقی رہے گی، اور جب ایک مومن بھی نہیں رہے گا تو یہ آسمان دھڑام سے نیچے آ جائے گا اور دنیا اپنے وجود کو ختم کر دے گی۔ آپ اپنے ایمان کی قیمت کو پہچانیے، آپ ایسے ڈھنگ سے دنیا میں رہیے، صحیح ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ کہہ دیں کہ یہ مومن ہے۔ آج دیکھیں، اپنے بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کا بچہ گلی کوچے میں کھیلتا ہے، ایک بریلوی کا بھی بچہ کھیلتا ہے، ایک غیر مسلم کا بھی بچہ کھیلتا ہے، یہ کہتا ہے یا رام، یہ کہتا ہے یا علی، اور یہ کہتا ہے یا اللہ۔ وہ ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے اس نونہال بچے کو بچائے کیسے کہ کہیں میرا بچہ ایسا نہ ہو یا رام یا علی بولے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کا ایمان جتنا پختہ الحمدللہ ہے، آپ جس قدر قیمتی اور محترم ہیں، آپ کے اپنے بچے کو بھی ایسے ہی قیمتی بنائیے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کو خیال اور نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ میرا بچہ بھی وہی سیکھ کر کے گھر میں نہ آ جائے۔ اس لیے
میرے بھائیوں، آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہوں. آپ پر کتنے بھی ظلم ہوں، کتنی تنگیاں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن ایمان کی دولت سے آپ اس قدر مالا مال ہیں کہ یہ خزانہ صرف آپ کے پاس موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے داروغہ سے کہے گا کہ جہنم کا داروغہ، جہنم سے ایک ایسے جہنمی کو لے آؤ جس پہ سب سے کم عذاب ہے. سب سے کم عذاب والا جہنمی وہ لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو جس عذاب میں مبتلا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے کم عذاب والا وہ ہے. اس سے پوچھیں گے کہ کیا روئے زمین آسمان اور زمین بھر کر کے پورب سے پچھم دکن سے اتر تک خزانے سونا چاندی تجھ کو مل جائے تو وہ دے کر کے تو آزادی حاصل کر لے گا جہنم سے؟ تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ، لیکن وہ کہاں حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اتنے زیادہ سونا چاندی ہیرے جواہرات کی ضرورت تجھ کو نہیں تھی. جو دولت ہم نے تجھ کو شروع میں دے دیا تھا کہ الستو بربکم، اس کو تو اگر باقی رکھتا تو اس روئے زمین کے بھر کر کے گولے ہیرے جواہرات سے کہیں وہ زیادہ قیمتی تھا. بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ توحید پرست ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ایمان پر قائم رکھے اور اپنے بچوں کو سنبھالنے کی فکر کریے کہ آپ کا وہ ننہال بچہ وہ بڑا ہوتے ہوتے بھی اسی ایمان پر قائم رہے. اپنے ہمجولی بچوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر کے کھیلتے وقت ایسا نہ ہو کہیں یا علی بولتے بولتے ان کے گھروں کا پڑوسی بن کر کے ان کا وعدہ ہو جائے. یہ کٹھن کام ہے. بازار میں اپنے بچے کو سنبھالنا، آپ مکاتب میں بھیجیے. میں اسی لیے شاباشی دیتا ہوں اس ایریا کے مسلمانوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ ہمت دے، اور ذمہ داروں کے میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اور زیادہ ہمت کرنے کی. اس مکتب کو سنبھال کے رکھیے. بہت بڑی قیمت یہاں سے بچا کے باشندوں کو مل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت اور برکت عطا فرمائے اور ذمہ داروں کو ایسی ترقی دینے اور دلانے کی اللہ توفیق بخشے. ایسے مکاتب اگر ہر جگہ قائم ہوں تو وہ ضرور بچہ وہ گلی کوچے میں کھیلتے ہوئے وہ کبھی بھی اپنے زبان سے یا رام یا علی نہیں بول سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کو پہچاننے کے اللہ تو توفیق بخش دے. اور پروردگار عالم ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر شرک سے بچا. پروردگار عالم جو مظلوم ہیں اللہ ان کے ظلم کو دور فرما دے. پروردگار عالم جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. پروردگار عالم یہ قوم ضرور مظلوم ہے، اے اللہ ان کے آرام اور ان کے تسلی کے لیے پروردگار عالم راستہ کو ہموار کر دے. ہم سے اگر گناہ اور جرم ہوتا ہے تو پروردگار عالم ہمارے گناہ اور جرم کی سزا دلا دے. اللہ کو جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، اور ہمارا جب وفات ہو تو اللہ ایمان باللہ پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.